بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ سے پچھلے کئی ویک سے ہفتوں سے ہم بیت اللہ کی تحویل کا جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے اور آخر کے جو واقعہ، اس سے پہلے اور بعد کے واقعات، جو چیزیں جو وقوع پذیر ہوئیں، جو واقع ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اس مضمون کا اب آخر چل رہا ہے، یعنی بیت اللہ کی تحویل کا جو مضمون ہے اس کا آخر، کہ بیت اللہ کی تحویل جب ہو چکی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھنے کے دوران مسجد بنو سلمہ سے، یعنی مسجد قبلتین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ شریف بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف فرمایا، تو اس واقعے کے بعد کی اب جو باتیں ہیں، کچھ واقعات ان کے بارے میں اور کچھ نصیحتیں اس کے بارے میں ہیں، اور یہ نصیحتیں اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی تھی اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ان دو رکوع کے اندر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا ذکر 3 دفعہ آیا ہے، اور ہر دفعہ کا اپنا ایک علیحدہ مطلب ہے، تکرار نہیں ہے بلکہ ایک مطلب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ حکم آیا کہ دوسرے پارے کے پہلے رکوع کے اندر کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تحویل قبلہ، یعنی جو پہلا قبلہ ہے اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا، اور یہ کینسلیشن آرڈر تھا، یہ منسوخ تھا، پہلے حکم کو منسوخ کرنا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ اس کے بعد یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، اس سے اوپر والی جو آیت ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ کہیں سے بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تمہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی یہاں یہ بھی بیان کر دیا گیا، یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، آپ بے خطر ہو کر کسی کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، کیونکہ آپ کے اللہ کی طرف سے یہی حق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے سچی بات یہی ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی مرضی تھی اللہ تعالیٰ کی بھی وہی مرضی ہے اور یہی حق ہے، اور یہ کہ تاریخی طور پہ بھی یہی حق ہے۔ اب تاریخی طور پہ آپ کہیں کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا کیسے حق ہے؟ وہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی جو فرشتوں نے پہلا قبلہ بنایا تھا وہ بیت اللہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا وہ بھی یہ قبلہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس کی طرف نماز کر کے پڑھی وہ بھی یہی قبلہ تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی یہ بھی وہی قبلہ تھا۔ فرمایا اِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ۔ اب اس کے ثبوت کیا ہے کہ ایک روایت آتی ہے، حضرت ربی کہتے ہیں کہ ایک یہودی کی ابو العالیہ، یہ ایک مشہور تابعی سے، ان سے اس کی بحث ہوئی، اور وہ یہودی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ابو العالیہ نے کہا کہ نہیں، وہ جب صخرہ کے پاس، پہاڑی کے پاس، چٹان کے پاس نماز پڑھتے تھے تو ان کا منہ مسجد حرام کی طرف ہوتا تھا۔ تو ان کے درمیان شرط لگ گئی کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام جس چیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ کون سی مسجد تھی، اور جب وہ اس مسجد کے پاس پہنچے جسے مسجد صالح کہتے ہیں، مسجد صالح کہتے تھے،
تو اس مسجد کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف نہیں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور ربی مزید کہتے ہیں کہ ابو العالیہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا مسجد ذوالقرنین کے اوپر، اب ذوالقرنین علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے مشہور روایت کے مطابق، اور جب ان کے دین پہ تھے تو ظاہر ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے اگر عبادت کی تھی تو اس کعبے کی طرف، اس قبلے کی طرف منہ کیا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تو ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ان کا گزر ہوا مسجد ذوالقرنین پہ، اور اس کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ تو یہی بات یہی بیان کی گئی ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تم جہاں کہیں سے بھی نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، کیونکہ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یہی تمہارے رب کی پسند ہے۔ اور شروع سے لے کے انبیاء علیہ السلام کا عام طور پہ قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے۔ یہ تو دوسری دفعہ خانہ کعبہ کی طرف جو منہ کیا تھا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا جو حکم دیا تھا، اس کی وجہ بتا دی گئی کہ دوبارہ حکم کے اندر تکرار کیوں کی گئی تھی۔ تیسری دفعہ یہ حکم ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی سمت کی طرف، ڈائریکشن کی طرف کر لیں، اور فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم لوگ، یہاں جمع کی ضمیر ہے، یعنی یہاں پوری امت کو بھی حکم آ گیا، یعنی خطاب کے اندر حکم تو ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا تو پوری امت کو حکم ہو گیا، لیکن یہاں خطاب کے اندر بھی پوری امت آ گئی، ڈائریکٹ خطاب کے اندر بھی پوری امت آ گئی، یعنی آپ اس وقت صحابہ کرام آ گئے، اور آج کل آپ اور میں اور قیامت تک ساری امت آ گئی کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے منہوں کو پھیر لو، شطرہ، اس کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ اب اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ وجہ کیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، سفر کے اندر ہو، حضر کے اندر ہو، تم سواری کے اوپر ہو، تم اپنی قیام گاہ کے اندر ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، تم جب بھی نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وجہ کیوں بتا گئی؟ وجہ بڑی ہے، پچھلی دفعہ ہم نے اس کو بڑی نہ جلدی میں پڑھا تھا، تو اس کی میں نے تفصیل، میں نے کہا اس کی بتانا ضروری ہے۔ وجہ یہ بتائی، لے اللہ، لے تاکہ، اللہ، یہ تین لفظوں کا مرکب ہے۔ لے کا مطلب ہوتا ہے، لے اللہ کے اندر تین لفظ ہے، لے کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، ان، کہ، اور لا یکون، لا یکون علد ہے، تاکہ لے ان، تاکہ لا یکون، نہ ہو للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، تمہارے اوپر، یعنی مسلمانوں کے اوپر، حجہ، یہ اس لیے حکم دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ جو لوگ ہیں، یعنی مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان کو تمہارے اوپر کوئی حجت نہ رہے۔ اور یہاں لوگوں سے مراد کیا ہے؟ یہاں لوگوں سے مراد خاص طور پہ اہل کتاب ہیں، کہ اہل کتاب کو تمہارے مسلمانوں کے اوپر کوئی حجت نہ رہے، یعنی ان کی تمہارے اوپر جو حجت ہے وہ ختم ہو جائے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، تمہارے اوپر جو حجت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب اہل کتاب کو مسلمانوں کے اوپر حجت کون سی تھی؟ سوال تو یہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے مسلم نماز ادا فرماتے رہے۔ تو اس وقت یہود دو باتیں کہا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ کہتے تھے کہ یخالفنا محمد فی دیننا ویتبع قبلتنا، کہ محمد ہم کے دین میں تو ہماری مخالفت کرتا ہے، لیکن قبلے تو ہمارے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے نا۔ ایک تو تانا یہ تھا، ایک تو حجت یہ تھی، اور دوسری ان کی حجت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ما درا محمد واصحابہ این قبلتہم حتی ہدیناہم الحق، حتی ہدیناہم نحن، کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو قبلہ کا بھلا کہاں پتہ چلنا تھا اگر ہم ان کو یہ راہ نہ دکھاتے۔ تو یہ دو حجتیں وہ رسول پہ کرتے تھے کہ دیکھیں دین تو ہماری مخالفت کرتے ہیں یہودیوں کی، اور قبلے ہمارے کی پیروی کرتے ہیں۔
اور دوسرے یہ کہتے تھے کہ ان کو کیا پتا تھا، ان کو کہاں پتا چلنا تھا کہ کہاں منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، قبلہ کسے بنانا ہے، یہ تو ہم تھے تو پتا چلا۔ اب جب مسلمانوں کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، تو یہ دونوں حجتیں اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، یہ دونوں حجتیں ختم ہو گئی۔ یعنی اب دونوں جو تانے دیتے تھے نا کہ کہ ہمارے دین کی یہودیت کی مخالفت کرتے ہیں لیکن یہودیوں کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ حجت بھی ختم ہو گئی۔ اور یہ حجت بھی ختم ہو گئی کہ اگر ہم نہ بتاتے، ہم نہ ہوتے، تو ان کو کیسے پتہ چلتا مسلمانوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کہاں منہ کر کے نماز پڑھنی، یہ حجت بھی ختم ہوئی۔ تو یہ فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے اندر ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اہل کتاب کا تمہارے اوپر جو حجت تھی، جو تانا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ ایک تو بات یہ ہے، لیکن آگے ایک بات بتا دی، فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، کہ باقی اہل کتاب کی حجت تو تمہارے اوپر ختم ہو گئی، لیکن ایک گروپ ایسا بھی ہے جس کی حجت اب بھی تمہارے اوپر باقی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہ کیا ہے، ان کی بات آ گئی، اللہ سوائے ان کے، اللہ زینا جنہوں نے ظالموا ظلم کیا، منہم ان میں، یعنی لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے نا، ان کے سوا باقی کی حجت ختم ہو گئی۔ یعنی باقی کی حجت تو مسلمانوں کے اوپر ختم ہو گئی، تانا ختم ہو گیا، لیکن ان میں سے جو ظالم ہے، جو کہ ایک خاص گروپ ہے، ان کی حجت ختم نہیں ہوئی۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ اب آپ کو پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ ظلم سے کیا مراد؟ ظلم کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا، کہیں اور لگا، یہ اسے ظلم کہتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن شریعت کے اندر قرآن نے کیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ تو قرآن مجید نے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا۔ تو یہاں فرمایا کہ الا الذین ظلموا، تو یہاں اشارہ ہو گیا مشرکین مکہ کی طرف، کہ وہ لوگ جو تحویل قبلہ سے جن کا مسلمانوں کے اوپر حجت ختم نہیں ہوگی بلکہ مزید حجتیں کرتے رہیں گے، وہ مشرکین عرب ہوں گے۔ یعنی یہود و نصارہ تو چپ کر جائیں گے قبلہ کے معاملے میں، ان کی حجت تو ختم ہوگی، ان کا تانا ختم ہو گیا، لیکن مشرکین مکہ جو ہے وہ نیا تانا کوئی تراش لیں گے۔ اب وہ نیا تانا کیا تھا؟ اس نئے تانے کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے ہٹ کے اپنا منہ شریف کیا خانہ کعبہ کی طرف، تو اس وقت مشرکین مکہ نے تانا دینا شروع کر دیا۔ کیا تانا دیا؟ کہ راجہ محمد الی قبلتنا، کہ محمد نے ہمارے قبلہ کی طرف رجوع تو کر ہی لیا ہے، وَسَيَرْجَعُ إِلَىٰ دِينِنَا، عنقریب وہ اپنا دین چھوڑ کے ہم مشرکین مکہ کے دین کی پیروی بھی کریں۔ یعنی کعبہ تو ہمارا مان ہی لیا ہے 15-16 مہینے بعد، اب کچھ زیادہ دیر نہیں گزرے گی وہ اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین کی طرف بھی آئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کا تانا بن گیا۔ اب یہ مشرکین مکہ کا یہ تانا، یہ گلا، یہ حجت تھی، تو فرمایا کہ حجت باقی کی تو ختم ہوگی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگوں کی تمہارے اوپر حجت نہ رہے، اس لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان لوگوں میں سے ظلم کیا، یعنی مشرکین مکہ، ان کا یہ جو تانا ہے وہ باقی رہے گا۔ اب مشرکین مکہ کا یہ قول کہ محمد نے ہمارے قبلہ کی طرف منہ تو کر لیا ہے، لیکن عنقریب وہ ہمارا دین بھی، نعوذ باللہ، ہمارا دین بھی مان لے گا، یعنی اسلام چھوڑ کے دوبارہ نعوذ باللہ بت پرستی کی طرف آ جائے گا۔ اب یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ڈرنے کی بات تھی نا، کہ اس کا مطلب تو ارتداد ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ مشرکین کا غالب آ جائے مسلمانوں کے اوپر، ہمیں مجبور کر دیں کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں۔ اب مشرکین مکہ کا یہ قول کہ ان کا یہ کہنا کہ محمد نے جب ہمارا قبلہ مان دیا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی ہمارا دین بھی مان لیں گے۔ اس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دوسرے بہت سارے صحابہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے ہٹ کے اپنا منہ کیا خانہ کعبہ کی طرف، تو انہوں نے ڈھنڈورے بجائے کہ تحیروا علی محمد دینہ، کہ محمد نعوذ باللہ اپنے دین کے معاملے میں کنفیوز ہو گئے ہیں،
پہلے آدھے یہودیوں کے ساتھ تھے نعوذ باللہ، کہ یہودیوں کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے، تو تحیروا علی محمد دینہ، کہ محمد کے اوپر ان کا دین کنفیوز ہو گیا ہے، یعنی محمد جو ہیں ان کو اپنے دین کے معاملے میں نعوذ باللہ شک ہو گیا ہے۔ فتوجہوا بقبلتہ الیکم، تو انہوں نے تمہارے قبلہ کی طرف منہ کر لیا ہے، وعلم انکم کنتم اہدی منہ سبیلا، اور انہیں نعوذ باللہ یہ اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا دین نعوذ باللہ ان کے دین سے بہتر ہے۔ وَيُوشَكُ أَن يُدْخَلَ فِي دِينِكُمْ، اور ہمیں امید ہے کہ عنقریب نعوذ باللہ وہ تمہارے دین کے اندر، یعنی مشرکین مکہ کے دین کے اندر داخل۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب مشرکین مکہ نے تحویل قبلہ کے بعد اس طرح کی باتیں شروع کی، تو ان کے رد کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ تحویل کہ تم جہاں کہیں بھی ہو کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، وہ یہودی ہو یا نصارہ ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرو۔ اور یہ اس لیے حکم دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت نہ رہے سوائے ان میں سے جو ظالم ہے۔ تو فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل جو یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ عنقریب محمد، مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین کی طرف آ جائے گا، کیونکہ ہمارا قبلہ تو وہ پہلے ہی دوبارہ مان چکا ہے۔ تو فرمایا اس سے یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل مشرکین مکہ ہے تمہارے اوپر قابو پا جائیں گے اے مسلمانوں، اور تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور تمہیں تمہارے دین سے روک دیں گے، اس بات سے قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے آگے فرما دیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تمہیں بالکل غم کھانے کی اور ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں اگر تم مومن پکے ہو، اگر دل کے اندر ایمان پکا ہے تو آخری فتح تمہاری ہی ہوگی۔ تو فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ اس لیے بھی تم نے منہ کیا خانہ تحویل قبلہ کا ایک اور بھی وجہ ہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت، وَلِأُتِمَّ، تاکہ میں مکمل کروں نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم سب کے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تہتدون، ہدایت پانے والے ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دینے کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، آپ کو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، آپ کو وہ دعا یاد ہوگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے اوپر تمہاری آیات، جو ان کی یتلو علیہم آیاتک، جو کہ ان کے اوپر تمہاری آیات پڑھے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب پڑھائے، والحکمت، اور حکمت پڑھائے، ویزکیہم، اور انہیں ان کا تزکیہ نفس کرے، یعنی ان پاک و صاف کرے، انک انت العزیز الحکیم، اور بے شک تو بہت زیادہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو فرمایا کہ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، تو فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی تو وہ آخری نبی کو بھیجنا، اس کے اوپر اپنا آخری دین جو ہے وہ اس کو اپنا آخری دین دینا، آخری کتاب دینا، آخری شریعت دینا، ان کو اپنا پسندیدہ قبلہ یعنی خانہ کعبہ دینا۔ تو فرمایا یہ سارا جو ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ، کہ قبلہ کی طرف جو منہ پھیرنا تھا، خانہ کعبہ کی طرف جو منہ پھیرنا تھا، یہ اسی چیز سلسلے کی ایک چین ہے کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ، کہ تاکہ میں اپنی نعمت تم پہ تمام کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم لوگ ہدایت پر، یعنی تم مکمل طور پہ جو ہدایت، جو آئین، جو طریقہ، جو شریعت، جو معاشرت، جو حکومت، جو زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اس طریقے کے مطابق تاکہ وہ طریقہ تمہیں چلنے والا، یعنی وہ ہدایت تمہیں مل جائے۔
کما، آگے 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 اس کی ایک مثال دی کہ یہ جو پورا دین ہے، اس کے سلسلے کی پہلی بات کیا تھی کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، فرمایا کما، جیسے ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیکم تمہارے اندر، رسولن ایک رسول کو، منکم جو تم میں سے تھا، یتلو جو کہ پڑھتا ہے، علیکم تمہارے اوپر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیہم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اور اس کے تزکیہ نفس کی یہ مثال آپ یاد رکھیں کہ اس زمانے کے اندر تزکیہ نفس اتنا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ بازار کے اندر، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے زمانے کے اندر بازار کے اندر ایک بندہ اپنی چیز ایک صحابی کریم اپنی چیز بیچنے جاتے ہیں، اور بازار کے اندر فرض کریں وہ اپنی چیز کی قیمت مانگتے ہیں 500 درہم، 500 ریال کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ۔ وہاں جو خریدنے والا ہے وہ کہتا ہے میں 500 میں نہیں خریدوں گا، تمہاری چیز 1000 کی ہے، خدا کی قسم میں 1000 دوں گا، اور وہ کہتا ہے نہیں میں نے 500 لینے ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس تھا کہ دینے والا کہتا ہے کہ جتنی کی میری چیز ہے میں 1 ریال اوپر اس سے نہ لوں، اور خریدنے والا کہتا ہے کہ نہیں اس کی چیز 1000 کی ہے تو میں تو اس کو 999 بھی نہیں دوں گا، 1000 پورے دوں گا۔ یہ تھا وہ تزکیہ نفس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا، اور جو نسل در نسل آج بھی کسی حد تک چلا جاتا ہے۔ اور یہ وہ تزکیہ نفس اسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا جائے گا کہ سنا سے لے کے مکہ تک ایک عورت جو ہے وہ زیوروں کے اندر لدی ہوئی آئے گی، اور کوئی اسے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ یہ تزکیہ نفس تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا۔ فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر تم میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا جو کہ تمہارے اوپر ہماری آیات پڑھتا ہے، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، یہ تمہاری تطہیر کرتا ہے، تمہیں پیوریفائی کرتا ہے، تمہیں پاک و صاف کرتا ہے۔ یہ جو صفائی ہے یہ سوچ کی بھی ہے اور عمل کی بھی ہے، یہ سوچ کی بھی ہے، عمل کی بھی ہے، یہ سوچ کی بھی ہے، یہ آنکھوں کی بھی ہے، یہ دل کی بھی ہے، یہ جسم کی بھی ہے۔ یہ طہارت جو ہے یہ آپ مسجد میں ہوں تو اس وقت بھی ہے، یہ بازار میں ہوں اس وقت بھی ہے، یہ آپ آفس میں ہوں اس وقت بھی ہے، یہ آپ جلوت میں ہوں خلوت میں ہوں، آپ جو ہے 1000 بندوں کے درمیان بیٹھے ہوں، چاہے بہت بڑے آپ لیڈر ہوں، بہت بڑے حکمران ہوں، یہ طہارت اس وقت بھی ہونی چاہیے۔ اور آپ اکیلے بیٹھے ہوں، یہ طہارت اس وقت بھی ہے۔ اور یاد رکھیے کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کبھی ڈرائنگ روم کے اندر اکیلے بیٹھے ہیں، کمرے کے اندر اکیلے بیٹھے ہیں، آفس کے اندر اکیلے بیٹھے ہیں، اپنے جو ہے جہاں حکمران ہے وہاں اپنے محل کے اندر اکیلے بیٹھے ہیں، چاہے آپ فزیکلی اکیلے ہیں، چاہے آپ اختیارات کے حساب سے واحد ہیں اور اکیلے ہیں کہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر ما تکونوا من ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا هو معهم، کہ یاد رکھو تم 3 ہوتے ہو نا وہ چوتھا ہوتا ہے، تم 5 ہوتے ہو وہ چھٹا ہوتا ہے، اگر تم 6 سے زیادہ بھی ہو یہ نہ سمجھا کہ تم طاقتور ہو گئے ہو، وہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اللہ جب تم 6 یا اس سے زیادہ ہوتے ہو۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ وہ صرف 3 کے ساتھ ہوتا ہے، 3 کی بجائے 2 ہو، 2 کی بجائے 1 ہو، وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور تمہیں اس نے جو دین بھیجا ہے تمہارے ایک ایک پل کی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو ایک ایک پل گزارتے ہو وہ ایک ایک پل کی خبر لے گا۔ یہ وہ تزکیہ نفس ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اور آگے جو بھی اس دین کی دعوت دے رہے ہیں یا اس دین کی دعوت سن رہے ہیں، یہی نسل در نسل یہی تزکیہ نفس ان سے مطلوب ہے۔ یہی مقصد ہے قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا، نمازیں پڑھنے پڑھانے کا، اور یہی مقصد ہے روزے رکھنے کا، یہی مقصد ہے جو آپ سارے کام کرتے ہیں۔ اگر یہ حاصل نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہی ہے کہ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پیوریفائی کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے، الکتاب کتاب یعنی جو آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، والحکمت اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے۔ حکمت کہتے ہیں جو کہ قرآن مجید سے آگے جو سنت کی تعلیم ہے، جو فقہ کی تعلیم ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ
اور تمہیں وہ سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، جو کہ تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھاتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو فرمایا یعنی اب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے کے بنی اسرائیل جو دنیا کی بہترین قوم تھے اپنے زمانے کے اندر، ڈیلیگیٹڈ قوم تھے ایک طرح اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے ڈیلیگیٹڈ قوم ہونے کا اعزاز واپس لیا اور مسلمانوں کو دے دیا۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ ڈیلیگیٹڈ قوم، اللہ کی پسندیدہ چوزن قوم جو ہیں، آپ یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف کچھ ٹائم کے لیے ہیں، آپ قیامت تک کے لیے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری قیامت تک کے لیے ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیلیگیٹڈ قوم بنانا، آخری نبی آپ کے اندر آنا، آخری کتاب آپ کے اندر آنا، یہ ساری چیزیں اور واحد دین، یعنی آپ اور دین صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا دین دیا، کسی نبی کو مکمل ضابطہ حیات نہیں دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا دین دیا گیا۔ یہ بھی آپ کا اعزاز ہے مسلمان قوموں کی حیثیت سے۔ تو اس تمام نعمت کا اب جو ہے وہ بدلہ یہ فرمایا فَاذْكُرُونِی، فا تو اذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اور یہاں یاد کرو مراد نہیں ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سارا دن اللہ تعالیٰ کو پوچھا نہیں، زور کی نماز پڑھنے گئے، تھوڑی دیر نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے نکلے، بھول گئے کہ کوئی اللہ بھی ہے، چاہے اپنے کمرے میں گئے، اپنے آفس میں گئے، اپنے بازار میں گئے، اپنی حکومت کرنے گئے، وہاں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی چیز ہے، اس نے کوئی کتاب بھی اتاری ہے، کوئی شریعت بھی اتاری ہے۔ یہ ذکر نہیں ہے، ذکر کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ ذکر کا مراد یہ ہے کہ 24 گھنٹے، یہ دیکھیے اصل ذکر آپ کو بتا رہا ہوں، اصل ذکر یہ ہے 24 گھنٹے آپ کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ میرے اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور میں زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک فعل کا میں نے اس اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اور وہ ہر وقت وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھ سے ایک ایک چیز اس سے کوئی چھپی نہیں ہے، اور نہ کہیں ضائع ہوگی، اور ایک ایک چیز کا اس نے مجھے حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اور قیامت کے دن اگر میں نے کوئی غلطی کی اللہ تعالیٰ کے دین کو ماننے میں، اسے اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنے میں، یا اپنے معاشرے کے اوپر نافذ کرنے میں اپنی حد تک، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا۔ اب یہ احساس دل کے اندر لینا کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگے، آپ کے ذہن کے اندر فوراً خیال آئے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، ٹیچنگز اس کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں ان کو وائلیٹ تو نہیں کر رہا۔ اب یہ جو احساس دل کے اندر پیدا ہونا ہے ہر قدم کے اوپر، ہر کام کرتے ہوئے، بلکہ یہاں تک کہ ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے، یہ احساس جو پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں ذکر، اور یہ اصل ذکر ہے، یہ ذکر کی روح ہے۔ باقی جو زبان سے آپ ذکر کرتے ہیں نا، وہ بھی ذکر ہے، لیکن وہ ذکر کی دوسری قسم ہے۔ ذکر کی بنیادی قسم یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت اللہ یاد رہے، اور اگر آپ یہ ذکر کریں گے کہ فَاذْكُرُونِی، اللہ کہتے ہیں تو یعنی جو میں نے ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں مسلمانوں، فَاذْكُرُونِی، تو اس نعمت کا صلہ، اس نعمت کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی، کہ تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں بھولوں گا نہیں، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی، اور تم میرا شکر ادا کرو، اور فرما دیا گیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دیکھیں نا، دنیا کے اندر جب بھی کوئی بندہ کسی بھی کام کے اندر کوشش کر رہا ہے، آپ پوری زندگی کے اندر کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اپنی جاب کے اندر کوشش کر رہے ہیں، تعلیم کے اندر کوشش کر رہے ہیں، گھر کے اندر کوشش کر رہے ہیں، ملک کے اندر کوشش کر رہے ہیں۔ اس کوشش کا صرف ایک مقصد ہے نا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس وقت، اس سے بہتر آپ کو مل جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تو نہیں ہے اس ساری کوشش کا۔ چاہے آپ اپنے کلینک میں ہیں، چاہے آپ پروفیسر ہیں، چاہے آپ پروفیشنل ہیں، چاہے آپ انجینئر ہیں، چاہے آپ بزنس مین ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کی ہر کوشش کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے
اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ ملے، کوشش کا مقصد تو یہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم یہ ہے کہ لائن شکر تم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، اور شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد رکھو ہر کام کے اندر، یہ شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ ہر لمحے کے اندر کوئی قدم اٹھاتے ہوئے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ تو نہیں رہا، میں وائلیٹ تو نہیں کر رہا۔ اب جب بھی انسان وائلیٹ کرنے لگتا ہے تو انسان کہیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو قدم اٹھا رہا ہوں نا وائلیٹ کرنا، اس میں مجھے زندگی کی، اپنی زندگی کے مزے کے اندر، اپنی جاب کے اندر، یا اپنی ساری زندگی کے کاموں کے اندر، انسان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو میں وائلیٹ کر رہا ہوں شاید جو مجھے مل رہا ہے مجھے اس کے ذریعے اس سے بہتر مل جائے۔ یاد رکھیے یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انسان کو بہتر اس وقت ملتا ہے جب انسان شکر کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لائن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم فإن عذابی شدید، اگر تم کفر کرو گے، شکر نہیں کرو گے، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اب انسان اگر یہ چاہتا ہے واقعی کہ مجھے ان دی لانگ رن ان دی شارٹ رن، دونوں کے اندر، دنیا کا اور آخرت کے اندر مجھے زیادہ ملے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فذکرونی، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کو بھول کے انسان کو وقتی طور پہ دو چار چیزوں کا فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دنیا اور آخرت کے اندر انسان کو کبھی حتمی فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے عام طور پہ انسان کا فائدہ وہ ہوتا ہے جو نیٹ گین ہوتی ہے، نیٹ گین۔ فرض کریں آپ کوئی بزنس آپ ایک بزنس مین ہے، آپ کو کوئی بتایا کہ اگر آپ یہ سٹیپ آج اٹھاؤ گے تو آپ کو فرض کریں 1,00,000 کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اگلے سال آپ کو 4,00,000 کا نقصان ہو جائے گا۔ اچھا بزنس مین کیا کرے گا؟ وہ سٹیپ اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا۔ دوسرے اسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار تم یہ سٹیپ نہ اٹھاؤ، یہ دوسرا سٹیپ اٹھاؤ، اس میں تمہیں ہر مہینے 50,000 ریال کا فائدہ ہوگا، اور 2 سال بعد تمہاری نیٹ ورتھ جو ہے وہ 2 ملین فرض کرو بن جاؤ گے۔ عقل مند آدمی کون سا، عقل مند کامیاب بزنس مین وہ کون سا طریقہ اختیار کرے گا؟ یہ جو سامنے چھوٹا سا فائدہ نظر آ رہا ہے تھوڑی دیر کا، اور جو پرماننٹ نہیں ہے، اس کو لے گا یا پرماننٹ فائدے کو لے گا؟ عقل مند بزنس مین ہمیشہ اس فائدے کو لے گا جو کہ پرماننٹ ہے، جو کہ سٹیبل ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی مثال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو زندگی کے ہر معاملے کے اندر یاد رکھ کے فذکرونی اذکرکم، اگر اللہ تعالیٰ کو آپ یاد رکھو گے تو وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ وشکرولی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وشکرولی، میرا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادت۔ تو شکر اللہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اسے عزت بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اور سب کچھ دیں گے جو وہ چاہتا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا وعدہ بھولتا نہیں ہے۔ فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو، یعنی کفر مت کرو، میری ناشکری مت کرو۔ تو یہ جناب آج کا ہم نے یہاں تک ہے، اگلی آیت میں شروع نہیں کرتا، اگرچہ اس کا تعلق تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگلی آیت ہم شروع نہیں کرتے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں، یا اپنا سوال آپ مجھے بھیج بھی سکتے ہیں واٹس ایپ یا جیسے۔